انوش نصرانی یہ قصہ مستند کتابوں میں درج ہے اور مستند فقہاء نے بیان کیا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ انوش نصرانی معتمد عباسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیمار ہیں، آپ معتمد عباسی حاکم مسلمانوں کا حاکم، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہیں کہ میرے 2 بیٹوں کے لیے دعا کریں۔ نصرانی ہے وہ، دعا کریں۔ نحن نتبرک بدعاء بقایا النبوۃ والرسالہ، ہم خاندان نبوت و رسالت کی نسل کی دعا سے برکت لینا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ خاندان نبوت و رسالت کے فرد ہیں یا امام، ہم ان سے برکت لینا چاہتے ہیں، آپ ان کو دعا کریں۔ حاکم سے اگر دعا لینا ہوتا، حاکم کو بتا دیتے معتمد عباسی کہ آپ دعا کریں، ان کی معرفت اس قدر ہے، دشمن کی کہا کہ ہماری معرفت اس قدر ہوتی ہے۔ نحن نتبرک بدعاء بقایا النبوۃ والرسالہ، خاندان نبوت و رسالت کے افراد سے ہم تبرک لینا چاہتے ہیں کہ وہ دعا کریں تاکہ ہمارے لیے برکت حاصل ہو جائے، ہمارے بچے صحت یاب ہو جائیں اور ہماری مشکلیں اس طرح سے حل ہو جائیں۔ لہذا حاکم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ بھائی یہ جو انوش نصرانی ہے اس کی یہ درخواست ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں التماس دعا ہے ان سے۔ ایسا جملہ اس نے کہا ہے، نحن نتبرک بدعاء بقایا النبوۃ والرسالہ، یہ ایسا جملہ اس نے کہا ہے اور اس طرح سے آپ سے جو ہے التماس سے دعا کیا ہے۔ اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا، اور شاید میں نہیں کہتا کہ ہم شامل ہیں، کہ شاید ہم بھی شامل ہیں بے معرفتی کی وجہ سے۔ امام نے فرمایا الحمد للہ الذی جعل النصرانی اعرف بحقنا من المسلمین، حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے نصرانی کو مسلمانوں سے زیادہ ہماری معرفت دی، مسلمانوں سے زیادہ۔ اب جنہوں نے لکھا یہ مقال، انہوں نے لکھا ہے علماء نے کہ اس سے مراد اس زمانے کے وہ مسلمان ہیں جو ان کے دشمن ہیں، نہ کہ سارے مسلمان، تاکہ باقی مسلمان ناراض نہ ہو جائیں، ورنہ بہت سارے نصرانی ہم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، شاید ابھی بھی۔ فرمایا کہ حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جس نے نصرانی کو زیادہ عارف بنا دیا ہمارے حق امامت، حق خلافت، حق ولایت، اس سلسلے میں مسلمانوں سے زیادہ ایک نصرانی کو جو ہے وہ بمعرفت تر بنا دیا۔ اس زمانے میں مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے لیکن اہل بیت کے خلاف کام کرتے تھے، وہ شاید مراد ہیں، اور حق خلافت کو حاصل کیا، حق امامت کو حاصل کیا، خود قابض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مراد ہیں، امام کی مراد یعنی یہ لوگ۔ اس کے بعد التماس دعا جب کیا، امام گئے اس کے گھر، نصرانی کے گھر، انوش نصرانی کے گھر گئے، اور جب امام اس کے گھر چلے، اب یہ انوش نصرانی نے اپنے، چونکہ وہ بھی بڑے ہیں ان کے، اپنے علماء اور اپنے خطبہ اور اپنے جو ہے راہبوں کے ساتھ استقبال کے لیے آتے ہیں۔ یہ جملہ بھی لکھا ہوا فخرج الیہ مکشوف الرأس وحافی القدمین، امام جب اس کے گھر میں داخل ہونا چاہا، یہ انوش نصرانی اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ سر برہنہ پا برہنہ امام کے استقبال کے لیے گئے۔ وَحَوْلُهُ الْقِسِّيسُونَ وَالشَّمَامِسَ وَالرَّحْبَانِ، اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بڑے عالم جو ہوتے ہیں، مرتبے، کسی کو قسیس کہتے ہیں، کسی کو شماسہ کہتے ہیں، کسی کو راہب کہتے ہیں، جو ان کے اپنے ہیں، جس طرح ہم لوگ کسی کو علامہ، کسی کو جلسان، کسی کو اجلا کہتے ہیں، اس طرح سے یہ ان کے مقام۔
تو یہ ان کو ساتھ لے کر امام کے استقبال کے لیے آئے، سر پہ رہنا احترام میں اور پا پہ رہنا، اور ہم اس سے نہیں ہیں۔ ہمارا احترام بہت ہی کم ہے اہل بیت کے سلسلے میں، احترام کم ہے۔ احترام اس وجہ سے کم ہے کہ معرفت کم ہے، ورنہ ہم احترام کرتے ہیں، ورنہ ہم جو ہے امام رضا کے حرم سے ملنے والے جو ہے چاول کے دانے کا بھی بے احترامی نہ کرتے۔ جائے قرآن و فاتح و جناح، صحیفہ سجادیات، جائے نماز، سجدگاہ، تسبیح، ان کے احترام ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ یہ جو نہیں ہے یہ احترام، بہت زیادہ اس سے زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ عروش نصرانی احترام کے لائق۔ وَعَلَى صَدْرِهِ انجیل، صرف ایسے نہیں گئے، اس کے سینے پہ انجیل رکھا حمایل کر کے، اس زمانے میں جو انجیل تھا اس کے پاس وہ سینے پر ہے۔ فَتَلَقَّاهُ عَلَى بَابِ دَارِهِ، اپنے گھر کے دروازے پہ جا کر امام سے ملاقات کی۔ وَقَالَ لَهُ، استقبالیہ جملہ اس کا یہ ہے، یا سیدنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا۔ یہ مسلمانوں کے امام، وہ نصرانی، یا سیدنا اتوسل الیہ، ہم آپ سے متوسل ہوئے ہیں، ہم آپ کا وسیلہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں ہمارے اور خدا کے درمیان۔ یا اتوسل الیک بہذا الکتاب، ہم اس کتاب کے ذریعے آپ سے متوسل ہوئے ہیں، یعنی ہمیں آپ تک پہنچایا ہے، اس کتاب نے پہنچایا ہے، انجیل نے۔ الذی انت اعرف بہ منی، یہ کتاب انجیل کی جس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے یا ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس کتاب نے ہمیں آپ تک پہنچایا ہے، تو آپ وسیلہ ہیں۔ اس کتاب نے ہماری ہدایت کی ہے کہ جائیں فلاں عالم اہل بیت کے پاس اور ان سے دعا کرائیں اپنے بیٹوں کی صحت یابی کے لیے۔ الا غفرت لی ذنبی فی عنائک، لہذا جو تکلیف ہم نے آپ کو دی گھر آنے کی، دعا کرنے کی، اسے آپ بخش دیں۔ اس کتاب نے ہماری رہنمائی کی کہ آپ تک جائیں اور آپ کو بلائیں اور آپ جو ہے آپ سے متوسل ہو جائیں، آپ وسیلہ بن جائیں ہمارے لیے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اور وفی حق المسیح ابن مریم وما جاء به من الانجیل من عند اللہ، اور مسیح ابن مریم کے واسطے، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے اور انجیل کے واسطے اگر میں آپ کا مزاحم ہوا ہوں، یعنی اگر گستاخی ہوئی، اگر یہ چیز جو ہے آپ کی تکلیف کا باعث ہوا، تو خواہش ہے کہ آپ جو ہے بخش دیں۔ ما سألت من امیر المؤمنین مسئلۃ ھذا، کہ آپ کے حاکم کے پاس ہم آئے اور آپ سے جو ہے دعا کا تقاضا کیا، لأننا وجدناکم، یہ ساری تکلیفیں آپ کو کس لیے دی؟ اس لیے آپ کو یہ تکلیف دی ہم نے پایا ہے، کیا پایا ہے؟ فی ھذا الانجیل، اسی کتاب انجیل میں ہم نے یہ دیکھا ہے، مثل المسیح ابن مریم عند اللہ، کہ آپ کا مقام خدا کے ہاں مسیح ابن مریم کی طرح۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا مقام اسی کتاب انجیل کے مطابق آپ کا مقام حضرت مسیح کا مقام ہے خدا کے نزدیک، یہ ان کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ وہ انجیل جو اس زمانے میں تھے، تو وہ انجیل جو اس وقت موجود تھی، وہاں اہل بیت کی صفات اس میں درج تھی، پڑھنے والے سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے اہل بیت کے بارے میں، ان کے علماء جانتی، اس لیے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے انجیل میں خدا کے ہاں آپ کو مسیح کا ہم مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے ہمارے ائمہ معصومین افضل ہیں، وہ بالاتر ہیں،
ان کے دلائل ہماری کتابوں میں، احادیث میں، روایات میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ یہ مقدار معرفت تھی ان نصرانیوں کی جو خدا کے نزدیک عیسیٰ کے اہم مرتبہ ہیں۔ اس لیے خدا سے آپ درخواست کریں کہ جو ہیں ہمارے بیٹوں کو شفا دے۔ امام نے ان کے بیٹوں کو دیکھا، نصرانی کے دونوں عیسائی بیٹے دیکھا، فرمایا کہ ایک بیٹے کے لیے یہ بیٹا زندہ رہے گا اور یہ شیعہ ہوگا اور اہل بیت کے دوستوں میں سے ہوگا، لیکن دوسرا بیٹا 3 دن کے بعد مرے۔ تاریخ میں لکھا ان کے بارے میں وہی ہوا جو امام نے بتایا۔ حاکم عباسی اور اسے دوسرے لوگ امام کا احترام کرتے تھے، دشمن تھے تو احترام اسی وجہ سے کرتے تھے، عام فرد کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے۔ انہیں امام جانتے تھے کہ امام ہیں، احترام کرتے تھے کہ خدا کے منتخب ہستی ہیں۔ اب اسی عباسی نے 2 پورے بدترین اشخاص کو نگران قرار دیا علیہ السلام کے زندان کے لیے کہ تم دونوں خیال رکھیں۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں عابد و زاہد بن گئے تو بلایا انہیں، بھائی تمہیں امام کے اوپر نگران رکھا تھا، تم دونوں خود منقلب ہو گئے۔ یہ ان کا بیان تاریخ میں ہے کہ ما تقول فی رجل، تم کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں، تم کیا جانتے ہو کہ جو رات کو شب زندہ دار ہیں، دعا و مناجات میں، دن بھر وہ روزے سے ہوتے ہیں، لا یتکلم، فضول باتیں نہیں کرتا، ولا یتشاغل، مختلف کاموں میں خود کو مشغول نہیں رکھتے۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ، یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کی طرف جب بھی ہم دیکھتے ہیں ارتعدت فراغصنا، ہماری رگیں کانپنے لگتی ہیں۔ وَيُدَاخِلُنَا مَا لَا نَمْلِكُهُ فِي مِنْ أَنفُسِنَا، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے۔